معشوق پارٹ نمبر 5۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی سے مزید کوئی بات کرتا، زلفی اور عفت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور وہ دونوں ہمیں یہ کہتے ہوئے چھوڑ کر آگے ٹیوب ویل کی طرف جاتے ہوئے سنسان سے ٹریک کی طرف چل پڑے کہ آپ دونوں باتیں کرو، ہم ابھی آئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے قد کی، بھرے بھرے جسم والی، گوری چٹی اور بہت ہی پیاری سی لڑکی تھی۔ کہنے کو تو اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن سامان اس کے ساتھ کافی بڑا بڑا لگا ہوا تھا۔ میری مراد اس کی چھاتیوں اور ڈگی سے ہے، جو بہت بڑی تھیں، لیکن اس لڑکی نے اپنی ان بھاری چھاتیوں اور موٹی ڈگی کو کمال سلیقے کے ساتھ ایک بڑی سی چادر کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا۔ لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، سو اس کی بڑی سی چادر جتنا مرضی ہے، لیکن اس کی موٹی ڈگی کو کور کر لے، ہماری ایکس-رے نگاہوں سے ہرگز نہیں بچ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور رنگ ان کا کالا تھا، جبکہ اس کے گال گلابی اور ہونٹ شرابی تھے۔ چنانچہ زلفی لوگوں کے جانے کے فوراً بعد جب میں نے اس کو مخاطب کر کے کوئی بات کی، اس نے میری بات کا جواب تو کچھ نہ دیا، البتہ جب اپنی پلکوں کی چلمن اٹھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ میری اور دیکھا تو بے ساختہ مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا: اونے تکیا اے بس ساڈا چلیا نہیں وس، اودا گیا لکھ نہیں ساڈا رہیا ککھ نہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہرنی کی آنکھوں جیسی حیرانی اور جھیل سی گہرائی نظر آئی تھی، اور یہ جھیل سی گہرائی اور ہرنی جیسی حیرانی نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ کشش اور ایک نشہ بھر دیا تھا، جس کو دیکھ کر مجھ جیسا ٹھرکی بندہ بن پیے لہرا گیا تھا۔ شاعر نے اس کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ گلاب آنکھیں، شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں۔ آنکھوں کے بعد دلکش چہرے پر جو چیز سب سے نمایاں تھی وہ اس کے ہونٹ تھے۔ گلابی رنگت والے اس کے ہونٹ اور ان ہونٹوں کے آس پاس قدرتی طور پر لائننگ لگی ہوئی تھی، اور یہ لائننگ اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اتنے رسیلے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہونٹوں سے رس ٹپک رہا ہو۔ اتنی پیاری لڑکی دیکھ کر میری تو مت ہی بج گئی تھی۔ چنانچہ زلفی لوگوں کے جاتے ہی میں نے آگے بڑھ کر اس سے کوئی بات کرنا چاہی، لیکن اس نے بری طرح سے مجھے نظر انداز کر کے تھوڑا آگے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کی اس ادا سے میں ذرا بھی پریشان نہ ہوا اور ڈھیٹوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا: بات سنیں، عفت اور آپ کب سے فرینڈ ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر بڑے ہی روکھے لہجے میں کہا: بچپن سے۔ اور پھر آگے بڑھ گئی۔ اس پر میں مزید آگے بڑھا اور اس سے بولا: آپ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ رک گئی اور بڑے ہی روکھے لہجے میں کہنے لگی: جی، اور پھر آگے بڑھ گئی۔ اس طرح اس شام میں نے اس حسینہ سے راہ و رسم بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان لبوں نے نہ کی مسیحائی۔ ہم نے سو طرح سے مرد دیکھا تھا، اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے سارے ہیلے کر لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہر طرح کی ٹرائیاں مارنے کے بعد میں نے خود سے انگور کھٹے ہیں کہا اور ایک طرف ہو کر سامنے پڑے بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ سامنے بڑی بے نیازی کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ اسی دوران جب زلفی اور عفت کی میٹنگ ختم ہوئی تو واپسی پر میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر زلفی کہنے لگا: خیریت تو ہے بھائی، آپ اتنے زیادہ چپ کیوں ہیں؟ جیسے ہی زلفی نے مجھ سے میرے موڈ کے بارے میں پوچھا، مجھے ایک دم سے اس پر غصہ آ گیا اور میں نے عذرا کا سارا غصہ اس پر اتارتے ہوئے بولا: سالے خود تو تم اپنی معشوقہ کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہو، اور ادھر اس اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے غریب دے بال نے تمہاری معشوق کی دوست سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس سالی نے کسی طور بھی مجھے گھاس نہ ڈالی۔ میری بات سن کر زلفی نے بڑی ہی رحم بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا: سچ بھائی، پھر تو آپ کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے۔
اس پر میں نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، کوئی ایسی ویسی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو بھائی، میں صبح کالج جاتے ہوئے عفت اور عذرا دونوں سے ہی کہہ دوں گا۔ امید ہے کہ کل شام جب آپ اس سے ملو گے تو وہ آپ کے ساتھ کم از کم آج والا سلوک ہرگز نہیں کرے گی۔ اگلے دن شام کو پارک کی طرف جاتے ہوئے میں نے زلفی سے کہا، اوئے یکی کہ صبح اس لڑکی اور عفت سے بات کی تھی؟ تو زلفی ہنستے ہوئے کہنے لگا، جی بھائی، نہ صرف بات کی تھی بلکہ اپنی ہونے والی سالی کو ڈانٹ بھی دیا ہے کہ کل اس نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ اس پر میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ تو پھر کیا کہا اس نے؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کے کہنے کو چھوڑو بھائی، آج آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ پارک پہنچ کر ہیلو ہائی کے بعد جیسے ہی عفت اور زلفی پارک کے کارنر کی طرف گئے تو ان کے جانے کے بعد میں عذرا کی طرف متوجہ ہوا۔ کل کے برعکس آج وہ میرے پاس کھڑی رہی تھی، لیکن اس نے اپنا منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ میری پشت کیے یوں ہی کھڑی رہی اور میں بھی چپ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ دیر بعد عذرا بھی کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ لیتی تھی، لیکن جوں ہی میں اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی اپنے منہ کو دوسری طرف کر لیتی تھی۔ آخر اس چپ کو میں نے ہی توڑا اور اس سے بولا، کیا بات ہے عذرا جی، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اس نے قہر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کچھ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر میں نے چہرے پر سخت قسم کی مسکینی طاری کی اور بڑی لجاجت سے بولا، آپ کچھ غصے میں لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ پھٹ پڑی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے درشت لہجے میں بولی، آپ نے زلفی بھائی سے میری شکایت کیوں لگائی تھی؟ اس کے بعد وہ ہر سنتور قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مزید کہنے لگی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری منگنی بچپن میں ہی میرے تایا زاد سے طے ہو چکی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس سے کہا، پھر تو آپ کو مبارک ہو۔ میری اس بات پر وہ پری چہرہ ایک دم سے حیران رہ گئی اور کہنے لگی، مبارک؟ لیکن کس بات کی مبارک دے رہے ہو آپ؟ تو میں نے بڑی معصومیت سے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کو آپ کی منگنی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میری اس بات پر وہ ایک دم سے مسکرائی۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر میں نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، مسکراتے ہوئے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے دو چار اور مزاحیہ قسم کی باتیں کی، جنہیں سن کر وہ بہت محظوظ ہوئی اور اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات کافی حد تک ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ اب اس کڑک لڑکی کی مٹی کافی حد تک ہموار ہو گئی ہے، اس لیے اس لڑکی کے دل میں اپنی عاشقی کا بیج بونا چاہیے۔ یہ سوچ آتے ہی میں تھوڑا اس کی طرف کھسک گیا اور اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں جس طرح میں زیادہ تر اس کی تعریف کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے منہ سے اپنی اتنی زیادہ تعریفیں سن کر وہ خاصی خوش ہوئی اور اسے خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر اس طرح عذرا کے ساتھ میری الیق سلیق شروع ہو گئی۔ چنانچہ وہ ایک شریف اور گھریلو قسم کی لڑکی تھی، اس لیے شروع میں نے خود ہی اس سے ایک خاص قسم کا فاصلہ رکھا اور اس کے ساتھ اس قسم کی ایسی کوئی بات نہ کی کہ جو اسے ناگوار گزرے یا جس کو سن کر وہ بھڑک اٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار اسے مجھ پر اعتبار آنا شروع ہو گیا۔ ادھر جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ اب عذرا کا میرے ساتھ رویہ کافی دوستانہ ہو گیا ہے تو میں نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے اور غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ فری ہونے کے ساتھ ساتھ آگے غیر محسوس طریقے سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔
چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مجھ سے کچھ ایسے گھل مل گئی جیسے ہمارے ہاں عید کے دن ملک کا صدر یا وزیر اعظم عوام کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ پھر اس کی میرے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔